سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں اس دوران ایک مشرک سبا نامی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آیا آپ نے اس کو جو لفظ فرمائے نا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا یبنا مقطعۃ البذور فرمایا ہوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا
اوے تم ہی حضور دے مقابلے چ آیا کھڑا ہو۔ لفظ کیوں جا آپ نے فرمایا اوے ختنہ کرنے والی دا پترا تم ہی حضور دے مقابلے چ آیا کھڑا ہو۔ آخری بندہ وہ سی جنہوں آپ نے قتل کیتا، اس تو بعد پھر آپ دے نیزہ لگ گیا، واشی بن حرب نے نیزہ مار دیتا، اور حضور اتنے روئے، نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد چلے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ باقی جنگاں میں بھی ہوندے تو لوگ ویکھ دے، جبریل نے آگے عرض کی تھی حضور آسمان اتے امیر حمزہ اس نا نال مشہورن اسد اللہ واسد رسول، تسی تے امیر حمزہ کہندے ہو نا، تے آسمان دے فرشتے کہندے نے اللہ دا شیر تے او دے رسول دا شیر ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ امیر حمزہ کتھوں لے آئیے؟ ہر بندہ تے سانو کہندا مولوی صاحب گل ہولی کیتے کرو۔ آپ نے فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تو حضور دے مقابلے چ آیا کھڑا ہے۔ لفظ کتنا بڑے فرمایا آپ۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی قبر انور پر آئیں اور آپ نے یہ شعر پڑھے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو انو ہی بڑا درد ہے، لیکن فاطمہ الزہرا نو کتنا درد ہے؟ فرمایا جیڑا دکھ مینوں پہنچیا نا، جو دناں تے پوندا تے دن رات ہو جاندا۔ آپ 6 مہینے اس تو بعد زندہ رہیاں تے آپ مسکرائی نہیں، اور جلیا جے محبت ہوئے نا تے گل اتھے چلی جاندی۔ تینوں محبت ہی کوئی نہیں، نبی پاک دیاں شاناں تو بیان کرن دے بجائے تو کہنا فلانی شاید پتہ نہیں سی فلانی بات، تے سیدہ تو مسکرائی کوئی نہیں اس تو بعد۔ صحابہ دے رنگ سر میں جائے ہو گئے، دیوانے دی طرح گلیاں پھرن کہندے حضور نہیں ویکھے، حضور نہیں ویکھے یار، حضور نہیں ویکھے۔ حضرت بلال مدینہ پاک چھڑ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کیا بابا اذان تو دے، انہیں کیا ہونا اذان کوئی نہیں دینی، انہیں کہا یار دے، انہیں کہا نہیں دینی، انہیں کہا کیوں نہیں دینی؟ بخاری شریف موجود ہے، فرمایا لا تحملوا مقام رسول اللہ خالیا، فرمایا جدو میں اذان دینا اس جگہ نو ویکھنا جتے حضور بیٹھے ہوندے سن، اور میرے کو اذان نہیں دین ہوندی۔ محبت ہوئے تے گل وچ اور ہوندی، جی بندہ اندروں کینے دا بھریا ہوئے انہوں کی پتہ حضور دی شان کی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ حضرت سلطان صاحب فرماندے باقی اسلام تے نور علی نور ہے، قرآن تے حدیث تے بزرگاں دیاں گلاں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ اسلام وچ تے بسم اللہ دی قیمت کوئی نہیں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو۔ اسی تے درد بھرے لوگ گلاں درد بھریاں ساڈے کول ہے۔ کوک دلا سلطان العارفین فرماندے کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو، سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھڑکن بھائی ہو، تیلا باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہی ہو، آتش نال یرانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو۔ حضور نال محبت ہوئے تو پھر بندہ گل نہ کرے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں میں اتنے حضور دے جان تو بعد پریشان ہوئی، یارا
لوگ اج کہندے جی صحابہ میلاد نہیں منایا تے گلاں کیوں جیاں کرنے؟ ساڈے بزرگاں نے لکھیا 3 صدیاں تک اندر درد نہ ہوئے تے او تے پیو بھی مرے ہوئے تے کسی نو درد نہیں ہوندا چلیا۔ پیو میں ویکھیا لوگاں دے مرے ہوندے پینٹ وچ پا کے لوگ سیاست تے گفتگو کر رہے ہوندے، پیو دا جنازہ پیا ہوندا، اندر بندے نہ مرے ہوئے تے پھر تے گل ہی کوئی نہیں۔ اندر بندے دا مریا تو ہے لوگ گلاں کرنے جی صحابہ میلاد نہیں منایا۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا فرمایا 3 صدیاں 300 سال حضور دی امت نو حضور دا جڑا دنیا تو جانا سی وہی نہیں بھولیا۔ صحابہ اپنی اولاداں نو دسیا، انہاں اپنی اولاداں نو دسیا یار حضور گئے تے ساڈے تے گزری، حضور گئے تے ساڈے تے گزری۔ سیدنا صدیق اکبر جدو گل کردے تے منہ چوں بھنے ہوئے گوشت نہیں بو آندی سی۔ صحابہ کیا جی مسواک کوئی نہ کرنے، اے تواڈے منہ چوں بھنے ہوئے گوشت دی بو آندی؟ آپ نے فرمایا یار ایک گل نہیں، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے تسی تے رو پے، حضرت عمر تلوار چک لئی تے جناب ہوش بے ہوش ہو گئے، تواڈے رنگ بدل گئے تے صدیق نہیں رویا۔ جے میں رو پیندا تے مینوں کنے چپ کرانا سی؟ فرمایا میں وہ جڑا حضور دے فراق دا جڑا درد آیا نا میں اندر پیتا تے میرا دل جل گیا۔ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور کی جدائی میں جسم پگھلتا رہا، جب پگھل گیا تو صدیق چلے گئے اس دنیا سے۔ یار جس نو محبت نہ ہوئے وہ سانو تو کچھ کرن دے نا جناب، جس نو محبت نہیں تو انہوں چاہیے۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا جے محبت رسول کوئی نہیں آ تے رب کولوں منگ، ساڈے کول تے او جے علاج کوئی نہیں، تینوں گولی دئیے تے تیرا دل حضور دی محبت مچل اٹھے۔ امام مالک جدوں حضور دا نام آندا سی تے رنگ بدل جاندا، دورے تریرے ہو جاندے۔ شاگرد کہندے حضور کی ہویا؟ اے تسی بڑے اچھے نہیں لگدے، جدوں تسی حضور دا نام آندا تے تہاڈا رنگ بدل جاندا تے تسی جناب پٹن تو مراد لیٹن لگ پاندے ہو، کدی تہاڈا جناب انج ڈھہ پاندے ہو تے لوگ کی ویکھدے ہونے بھائی امام مالک نو بہن تے چج نہیں آندا؟ آپ نے فرمایا چلے جو میں ویکھدا جے تسی ویکھدے تے کدی اعتراض نہ کرنا۔ اپنی اپنی محبت دیاں باتاں۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ پاک کی جتیاں نہیں پائیاں، گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے، زندگی ایک باری حج کیتا، اپنی محبت دیاں باتاں۔ ہن امام مالک تے کوئی فتویٰ لا سکنا کہ صدیق اکبر جتیاں پائیاں تے امام مالک نہیں پائیاں؟ امام مالک تو کوئی فتویٰ لا سکنا اس گل دا کہ جی صدیق اکبر نالوں زیادہ پیار آیا امام مالک نو، انہاں کیوں نہیں مدینے جتیاں پائیاں؟ محبت دے اپنے اپنے تقاضے ہوندے، کبھی آوارہ ہو بے خان ما عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ صدق خلیل بھی عشق، محبت دی باتاں۔ جس نو محبت کوئی نہیں ہونی چاہیے اللہ دی حبیب دی محبت منگے۔ 2 لیٹا سی لا دئیے تے لوگوں نے باہر بچے جناب گمراہی تے میسج چلا دے صحابہ نے میلاد منایا۔ میں کہا ذلیلا صحابہ دیاں گلاں کرنا، صحابہ تے میلاد منا دے بلوچستان تک آ گئے، گھوڑے تے سوار ہو کے تے تلواراں چک کے بلوچستان تے آ گئے، آذربائیجان جا پہنچے، کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے، ہٹوائے حضور آ گئے، ہٹوائے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنکم وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم۔ حضور آ گئے، نوشیروان عادل بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے گر گئے، حضور آ گئے۔ 1000 سال مجوسیاں دی اگ جل رہی، والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساحل عین من صدم۔ امام بوصیری کہتے ہیں 1000 سال جناب آتش کدہ جل رہا، حضور آ گئے، اسے رات بجھ گیا، فرمایا بس کر ہوئے، ہن حضور آ گئے، ہن حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ والنار ساحل عین من صدم، نہر فرات جس دے کنارے تے مجوسیاں نے، عیسائیاں نے، یہودیاں نے معبد بنائے ہوئے سن، نالے ٹھنڈے پانی پیندے، نالے جناب غیر اللہ دا عبادت کر دے، حضور آ گئے۔
والنار ساحل عین من صدمی. حدیث پاک موجود ہے نہر فرات ان چل رہی سی، جس صبح حضور آئے نہر فرات انج ہو گئی، اور میں بس حضور آ گئے، ہن حضور آ گئے. کلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں. غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے. حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، سینکڑوں حدیث دیاں کتاباں موجود ہے. کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں سی جڑا حضور دی آمد تے خوش نہیں ہویا. حضور آ گئے، حضور آ گئے. جانور نکل آئے باہر، بھیڑیے نکل آئے، شیر نکل آئے، ٹھوئے نکل آئے، سپ نکل آئے، چمٹیاں نکل آئیاں، اٹھ نکل آئے، بیل نکل آئے، گاواں نکل آئیاں، ہرنیاں نکل آئیاں. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. مشرق دے جانور مغرب دی طرف، مغرب دے جانور مشرق دی طرف. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. اسی کوئی اپنے کولوں گلاں کرنے، حضور آ گئے. اساں اور کچھ نہیں کر سکتے، صحابہ دی طرح تلواراں چک کے تے لوگاں نوں مروڑ نہیں سکتے. حضور آ گئے. تے مسیتی بہ کے اے تے کہہ سکتے ہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. امام الانبیاء آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، حضور آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھیڑیا حدیث پاک موجود ہے، ایک یہودی، میں دسنا بھائی حضور خود چاہتے سن میری تعریف ہوئے. ہاں جی، حضور خود چاہتے سن مجمع لا کے میری تعریف کرو. اور امام بخاری نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون کے تحت بخاری شریف کے اندر لکھا، فرمایا میرے استاد ابو العالیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا درود کیا ہے. میں کہا جی بخاری صرف مطلب پیسے واسطے پڑھ دے ہو، ختم بخاری کرا دے ہو، حدیث دسو لوگوں نو. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد ابو العالیہ نے کیا کہ اللہ دا درود کہے وے. سنا ہے مسلمانہ، اسی چار بندے مسجد رحمت اللہ العالمین اکٹھے کریے یا کسی جناب گھر یا جناب بازار چار بندے ہون تے گزرتے جی یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہا یہی تو ہو رہا جڑے تینوں درد ہویا، اور کی ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا جڑا تینوں درد ہویا. ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور ذکرنا شیطان کا عادت کیجئے. یہی تو ہویا، تینوں نہیں پتہ کی ہویا. حضور آ گئے. اے بازار جڑا جگمگ ہو رہا تینوں پتہ نہیں ہے کی ہو رہا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آ گئے. اساں سنیاں نے جناب گھٹ 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 کے آج کھل کے گل بھی حضور دی شان دے بارے نہیں کر دے. ہاں حضور آ گئے، بات ختم ہے. گلی جو جاندے جاندے منڈے کو کہو حضور آ گئے، گل ختم. سمجھ آئی نا بات. حضور آ گئے. جے کوئی پوچھے جی ہن آئے، انہاں کیا ہاں پاگلا یہ جڑی شکل تیری میری بندراں تے خنزیراں والی نہیں بنی. کیڑا کیڑا گناہ ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی. پہلی امتاں ایک جرم کیتا، کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا، زمیناں پھٹیاں، آسماناں تو پتھر برسے، چیخاں اٹھیاں، جواں برسیاں، خون برسیا. تے اج حضور دی امت سارے گناہ کرے، نہ بندر بنے نہ خنزیر بنے، نہ جناب زمیناں پھٹن نہ آسماناں تو پتھر برسن. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے ہے. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. ہو نہ یہ نام، اقبال کہتا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا تو نماز اس واسطے لیٹ آنا کہ درود نہ پڑھے جائے مسیتی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب.
توجہ. اوے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم نے صرف بچڑے نو بولدیاں ویکھیا تے انہوں خدا من بیٹھی. حضور دی اس امت وچ کیڑی کیڑی شے بول رہی، پلاسٹک وچ بول رہیاں، ایڈے ایڈے بندے وچ بولنے، اسی کسی نو خدا منیا؟ اقبال کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضور ہے نہیں تساں تے عقل تے شعور اتنا اپنی امت نو دے دیتا، جے اسا رب مننا ہوندا تو حضور نو مندے، اسا تو حضور نو بھی نہیں مندے. اعلی حضرت بریلوی حج تے گئے تے گنبد خضرا سامنے آیا، کلندر لاہوری گیا، تصوراتی دنیا چ اقبال گیا. ویسے حج تے کوئی نہیں گیا اقبال. قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے اقبال نہیں جانا چاہتا. کہندا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ بھئی تو تے بہوں فضل آنا، قیامت والے دن اقبال نو نام ہی پوچھیا تے تو کریم ہے. ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. جے اقبال کو حساب لینا ہے تو حضور دے سامنے نہیں لینا. اقبال دی اپنی عقیدت ہے، ورنہ وہ کیڑی جگہ ہونی جتے حضور دی نگاہ نہیں ہونی. اے تے اقبال ایک اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے. قیامت والے دن بھی اقبال حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. تے اقبال تصوراتی دنیا جو مدینہ منورہ گیا، ویسے کوئی نہیں گیا اقبال، تصوراتی دنیا گیا تے جا کے در رسول تے سر رکھ دیتا اقبال. اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آیا، کہنے لگا اے اقبال تو تے مشرک ہو گیا، حضور نو سجدہ کر دیتا ہی. اقبال بولیا کہندا اے سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست. کہندا عبدالعزیز تیرا دماغ خراب ہے، حضور آ گئے، ہن کنے شرک کرنا ہے، حضور آ گئے. تو عبدالعزیز کہنے لگا سر تے جھکائی بیٹھا اور سجدہ کی ہوندا ہے. اقبال کہندا بھاوی میں مولوی نہیں ہاں، لیکن تیرے مولویوں نو دین سمجھ نہیں آیا. میں در رسول تے سارے اس واسطے جھکایا کہ جڑی حضور دے در تے خاک پئی میں اپنی پلکاں نال اودی صفائی کراں. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئے، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. جی حضرت عمار بن یاسر غلام دے پترن خالد بن ولید نہ سخت گفتگو ہو گئی. خالد بن ولید نے جھاڑ دیتا. اتنے تو خالد بن ولید غلام گل کرن آقا نال، یہ تے تصور ہی نہیں سی عرب وچ. اج جناب حضور دے غلام بن گئے عمار بن یاسر، لونڈی دے بھی پترن تے غلام دے بھی پترن. حضرت یاسر غلامن تے آپ دی جڑی امی جانن حضرت سمیہ او لونڈین. اے عمار انہاں دوہاں دے پترن، لونڈی تے غلام دے پترن. تے خالد بن ولید نال گل ہو گئی. خالد بن ولید نے جھاڑ دیتا انہاں نو. ظاہر ہے وہ پرانا کوئی ذہن وچ ہونا بھی تے اسی تے آگاں تے غلامن. حضرت عمار بن یاسر حضور کول روندے ہوئے آئے، عرض کیتی حضور میں خالد نے اے گل کیتی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھل. وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، غریباں دی حمایت کسی نہیں کیتی جڑے ساڈے آقا و مولا کیتی. لو جی حضرت خالد بن ولید نو حضور نے بلا کے گل کی کیتی، ذرا وہ سنو. اعلی حضرت بریلوی یہ دیتی تقریر کیتی جائے تے رات گزر جائے جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. آج جنہ تے تھکدا کوئی نہیں سی، تھکدا بھی غلاماں تے کوئی نہیں سی اس ویلے. غلام تے سایہ، غلام دا سایہ جے پے جاندا سی تو اس نو اگلے قتل کر دیندے سن. اور تیرا سایہ آقا تے پے گیا، غلاماں دا تھکدا بھی کوئی نہیں سی. اے ساڈے آقا و مولا ہے جنہاں نو حضرت بلال نو جنہاں نے جناب کعبے دی چھت تے چاڑیا. اے حضور آ گئے. حضرت عمر کہندے ہوندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، اوے ابو بکر بھی ساڈا سردار. تے ابو بکر نے جنوں آزاد کیتا ہے نا بلال، وہ بھی ساڈا سردار. اے حضور آ گئے جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں. حضرت عمر اپنے زمانے چ مل رہے، صحابہ نو لین لگ گئی بڑی وڈی لین. تے حضرت ابو سفیان آ گئے مکے دے سردار، وہ لین چ لگ گئے. اتنی دیر حضرت بلال آ گئے، وہ لین پیچھے جا کے لگن لگے. حضرت عمر فرمایا تواڈے واسطے لین نہیں، تسی بغیر لین تو آؤ گے. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے. حضور آ گئے. حضرت ابو سفیان دا چہرہ جڑا نا وہ غصے ہو گیا، بھئی ظاہر ہے اسی سردار ہاں تے اے بلال اینو بغیر لین تو ملان لگے. حضرت عمر ویکھ گئے، فرمایا جناب کھڑے رہو تھے.
بلال بغیر لین تو اس بار یہ آیا کہ جس ویلے تسی سرداریاں کر رہے ہو بلال اور ماراں کھا رہے اس واسطے لین تسا لگنا ہے، بلال نہیں لین لگنا۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید بلایا تو حدیث پاک سنو، فرمایا من سب عمارا یسبہ اللہ، من یبغض عمارا یبغضہ اللہ، ومن یحقر عمارا یحقرہ اللہ۔ فرمایا سنو اے خالد، اے تو کی گل کیتی عمار نال، جن عمار نال کوئی گل کیتی اللہ او دے نال گل کرے گا، جن عمار نال سخت گل کیتی اللہ او دے نال سخت گل کرے گا، تے جن عمار نو حقیر سمجھا رب نو حقیر سمجھے گا۔ خالد بعد نکلے، حضرت عمار خالد بن ولید پہ گئے، انہاں کہا بابا او معافی دے دے، خدا دا واسطے ہی معافی دے دے، اوے تو رو کے حضور نو کتنے جلالج کر دیتا، اوے عمار جا کے حضور نو کہہ دے میں خالد نو معاف کر دیتا، ورنہ خالد دے بارے کوئی ایت نازل ہو جائے گی کہ تو عمار نہ سخت گل کیوں کی تھی، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی حضرت امام بخاری کی کہندے، امام بخاری کہندے میرے استاد ابو العالیہ کی کہندے، اج سانو کہندے نا جی مولوی صاحب کتھے لکھیا میلاد منانا، میں کہا جی بخاری وچ لکھیا، کتھے لکھیا؟ امام بخاری کہندے میرے استاد ابو العالیہ کہندے بھائی اللہ دا درود کیوے، اللہ دا کہندے صلاۃ اللہ الثناء عند الملائکہ، فرمایا اللہ دا درود رسول اللہ تے اے وے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو جمع کر کے اپنے حبیب دی شانہ سنا دا۔ فرمایا فرشتے ہو جان دے ہو میں اپنے حبیب دی اکھ کیوں جی بڑھائی، ما زاغ البصر وما طغى، جان دے ہو میں اپنے حبیب دا جناب بال کیوں جے بڑھائے، والضحى واللیل اذا سجى ما رب العالمین فرشتیاں نو جمع کر کے اپنے حبیب دیاں شانہ سناندا، تے اسی ایتھے جمع کر کے کی کر رہے ہیں؟ اسی حضور اساں حضور دی شان نہیں سنا رہے، ہن اگے ویکھو حضور خود چاہندے جمع ہو کے میری شان نہ سناؤ۔ ایک یہودی بکریاں چرا رہا، بھیڑیا آیا انہیں بکری چکی نس پیا، وہ چرواہ نے ڈنڈا چکیا جڑا طارق صاحب کو ہے یہ بڑا سارا موٹا جا ڈنڈا، یہ جا ڈنڈا انہیں چاہیا تے انہیں جا کے جناب ماریا، انہوں پچھو گھکایا، پچھو گھکایا اس بیڑیے نو، تو جناب بیڑیے نے بکری چھٹ کے تے نس پیا، وہ جا کے ٹیلے تے بیٹھیا، اتھے جا کے کہنے لگا یار بڑا ظالم نکلیا، مینوں رب نے روزی دیتی تو میرے کو کھس لئی۔ وہ بھیڑیا بول پیا، وہ کہنے لگا چرواہا یہودی کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، اللہ دی شان ویکھو جی بیڑیے بھی گلاں کرنے ہے جی، کدی بیڑیے بھی گلاں کرنے، اے تے اج پہلی باری میں ویکھیا بیڑیے بھی گلاں کرنا۔ تے بیڑیا کو بول پیا کہندا افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، اور کہنے لگا چھاڑا یارا بیڑیا گلاں کرنا یا نہیں، میں تینوں یہ وڈی گل نہ دساں، میں تینوں وڈی گل نہ دساں۔ وہ چرواہا کہنے لگا دس یارا کی گل ہے؟ انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مضی و بما هو کائن، سنا ایتھے کی کھا رہا جنگل بہ کے بکریاں چرا رہا، جاؤ کھجوراں شہر دو پہاڑاں دے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجے، جو کچھ ہو چکیا اودیاں خبراں بھی دے رہا، جو کچھ ہونے والا اودیاں خبراں بھی دے رہا۔ میں آخیا جی کمال ہے، بھیڑیے نے مسلم شریف نہیں سی پڑھی ہوئی، یہ حدیث مسلم شریف وچ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دی نماز پڑھائی تو حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے، حضور نے خطبہ دیتا حتی حضرت زہر دا نماز دا وقت ہو گیا، حضور ممبر تو اترے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے، پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیتا حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، حضور پھر نیچے اترے، صحابہ کو نماز پڑھائی، حضور ثم صعد المنبر، پھر حضور ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ جیڑی بیڑیے نے گل کی تھی نا جنگل، میں کہا بیڑیا اپنے ایمان نہ دسی کہ تو مسلم شریف پڑھی ہوئی سی، یہ تو مسلم شریف دی حدیث ہے جی،
یہ تو بعد امام مسلم نے 200 سال بعد لکھی، تے تو حضور دے زمانے دی گل کر رہا، تینوں کنے دسیا میرے نبی دی یہ شان ہے؟ کیوں جی میں ہوں بیان کر رہا تو میں تو مسلم شریف پڑھی ہے، وہ حدیث موجود ہے، اس بھیڑیے کو پوچھو انہوں کنے دسیا؟ اور میں آکھا مولوی جی اتنا عقیدہ بھی کوئی نہ جڑا حضور دے زمانے دے بھیڑیے دا عقیدہ سی، اور انہیں تو مسلم پڑھے بغیر نبی دا علم منیا، تو مسلم پڑھ کے نہ منیا؟ دیکھو جی میں ہوں حدیث مسلم دی موجود، میں تواڈے سامنے جڑی پڑھی اس مسلم شریف دی حدیث آخری الفاظ یہی ہیں جڑے بھیڑیے نے بولے، فاخبرنا، صحابہ کہندے فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، صحابہ کہندے حضور نے صبح تو لے کے شام تک تقریر سنائی نا، خطبہ دیتا، جو کچھ ہو چکیا پیچھے تے جو کچھ قیامت تک ہون والا سی حضور نے ساریاں خبراں دے دیتیاں، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں کہا واہ جی واہ عرب دیا بھیڑیا، اور واہ واہ پاکستان دے 2 ٹنگے بھیڑیو، 4 ٹنگا والا نبی دی شان جاننا، جو کچھ ہو چکیا دسو نا جی حدیث دے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ایتھے کی کھے کھا رہے ہیں، جاؤ اس کھجور والے شہر، وہ چرواہ کہنے لگا یہودی کہنے لگا میں جاندا تے ہاں لیکن میری بکریاں دی کون رکھوالی کرے گا؟ میں کہا جی نبی دی شان دی گل چلی جائے نا، لمبی ہو جائے، تیرا بیڑی نو بھی اتنی طاقت دینا بھی بولتا رہو جب تک میرے نبی دی شان چل رہی۔ اللہ اپنے قانون بھی بدل دینا چلیا، ہاں تو محبت رسول۔ غازی علم الدین شہید کو پوچھا کسی نے جی منکر نکیر آئے سن، انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے، حالانکہ منکر نکیر جدوں حضور دی محبت انسان اگے چلا جائے تیرا اپنے قانون بھی بدل دینا۔ حضور آ گئے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا بھائی اے ڈیوٹی آج فقیر دے گا۔ جی جنگلاں وچ تے مولانا کوئی نہیں سن نا، کوئی نہ نعت خان سی، تے جتھے کوئی بھی تعریف کرن والا نہ ہوئے نا، رب ڈیوٹیاں جانوراں دی لا دیندا، او میرے حبیب دی گل کر، میرے حبیب دی گل کر۔ اور ہرنی دے بچے ایک یہودی نے بن لے نا جال وچ، تے او ہرنی رو رہی، اتنی دیر وہ آ گئی تے حضور چلے گئے تے آپ نے اس ہرنی نو چھڑ دیتا، فرمایا وہ کہنے لگی جی میرے بچے ہیں تے میں بچے نو دودھ پلا کے آندیاں۔ حضور نے فرمایا جے نہ آئی تو تے انہیں کہا جی پھر میرے ہوتے اس شخص جتنی لعنت ہوئے جے دے سامنے تہاڈا نہ لیا جائے تے تہاڈے درود نہ پڑے۔ ہن سمجھ آئی؟ وہ ہرنی نے حضور نال پتہ ہے کی گل کیتی؟ انہیں کہا حضور میں تہاڈے نال تسی خاتم النبیین ہو، میں تہاڈے نال وعدہ کر دیاں میں دودھ پلا کے بچے آ رہی ہونے۔ حضور نے فرمایا جی تو حضور چاہندے سن اے ہرنی فتوی لاوے، جیڑا میرے تے درود نہ پڑے ہرنی فتوی لاوے۔ ہاں جی حضور یہ چاہندے سن ہرنی بولے آج، اور تو روکتا درود تے، تیرے کو ٹائم کوئی نہیں ہوندا درود پڑھن دا۔ ہاں ہرنی کی کہندی حضور جے میں تہاڈی وعدہ کر کے میں نہ آئی نا تے میرے اوتے اس شخص جتنا لعنت ہوئے کہ جیڑا سامنے تہاڈا نہ لیا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدوں او یہودی اتنی دیر آ گیا کہنے لگا جی او میرا شکار تسی کڈیا؟ حضور فرماندے نے میں کڈیا۔ اور رو رہی سی کہندی سی میں بچیاں دودھ پلا کے آندی۔ انہیں کہا جی ہرنیاں بھی کدی چھٹیاں آندیاں؟ فرمایا ہاں بندیاں واسطے نہیں آندے، اللہ دے نبی واسطے آ جاندیاں۔ تو اپنے تے قیاس کرنا، تو بھائی سمجھ آئی؟ تو اپنے تے قیاس کرنا کہ جاڑ لا کے ہرنیاں جناب تو پکڑنا، بلکہ ساڑھے بزرگاں نے کی لکھیا ہما آہوا نے سہرا سر خود نے ہاتھا پر کف با امیداں کے روزے بشکار خواہی آمد۔ ساڑھے بزرگاں نے تے لکھیا ہما آہوا نے سہرا سر خود نے ہاتھا پر کف۔ حضرت امیر خسرو فرماندے جنگل تے سارے ہرنیاں وہ اپنے جناب گردنہ کٹ کے تے اپنے ہاتھوں تے رکھ کے پھر دیان، ہما آہوا نے سہرا سر خود نے ہاتھا پر کف۔
با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. اس امید نہ کہ حضور کدے تو شکار واسطے آمد نہ جناب, کدے تو حضور آن کے نہ شکار واسطے, حضور آن کے جنگل دیاں ہرنیاں بھی جناب کہنیاں حضور نے فرمایا تیری گل ہے تو جاڑ لانا میں آواں تے صحیح ایک باری. بلکہ حضرت سلمان فارسی جدوں مدائن دے گورنر سن تے جنگل جا رہے تے مہمان آپ دے نال سن, اے تے غلاماں دیاں شاناں. آپ نے دیکھے ہرن نس کے جا رہے تھے پرندے, آپ نے فرمایا اوئے ہرنوں تے پرندے ہو میں نو جان دیو میں رسول اللہ دا غلام سلمان فارسی مدائن دا گورنر ہاں, اے میرے مہمان نالن میرے گھر شے کوئی نہیں, ایک ہرنی چاہی دی تے ایک پرندہ چاہی دا. اگے اگے سلمان فارسی تے پیچھے پیچھے ہرن تے پرندہ ٹر پے. اے تے غلاماں دی یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اے تے غلاماں دی شاناں. حضور نے اس ہرنی نو چھڑ دیتا تو یہودی کہنے لگا جی تسی میرا شکار کیتا. فرمایا ٹھہر تے جا جلے, اتنی دیر ہرنی کلے ہی نہیں بچے نو بھی نال لے کے آ گئے. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جے ایک ہرنی ملدی نا تے لوگاں قیامت تک کہنا سی تسی کہندے ہو ساڈے نبی کو منگو تو زیادہ دین دین. حضور نے اکا انہوں ہرنی دا وعدہ کیتا اور تے کچھ نہیں دیتا. اور ہرنی کیا نہیں یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بس بھائی توجہ, یہ حضور دا در ہے. ہن فرمایا یہ تینوں لینے نو جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. ہرنی پھسان گئے سی آپوں پھس گیا, ہرنی پھسان گئے سی تے آپوں پھس گیا. سمجھ تو کہندا جی ہن ہرنا نو کی کرنا ہے, مینوں کلمہ پڑھاؤ. کی کرنا تیرے کس طرح جی مولانا حسن رضا کی کہتے ہیں ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار. اے لوٹے بسترے والے ہیں بیچارے ساری زندگی ہسنے والی گل نہیں, مسیتی جو زندہ نہیں ہسنے والی گل نہیں. یہ بیچارے لوگوں اس لالچ کہتے ہیں بھائی تبلیغ کے لیے چلو وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی, اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوں گی, اللہ کی باتیں ہوں گی. سمجھ آئی نا بات. تے اللہ تک پہنچن دا ذریعہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور دے بارے گلاں کرنا ظالماں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا نام کلمے وچ درمیان وچ رکھیا, لا الہ الا اللہ تے اگے لفظ محمد اگے رسول. اللہ دا پھر ادھر نہ آیا, فرمایا میرے تک پہلے کوئی آئے گا تو میرے حبیب تک جائے گا. پہلے میرے نال مقابلہ کرے, رب نال کون مقابلہ کرے گا. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, حضور آ گئے. سمجھ آئی نا بات. حضور دی شانہ حضور آ گئے. ہما نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. شاعر کہندا دشمن دے نصیب گل ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. سر دوستاں سلامت. جدوں حضور اٹھ ذبح کرن لگے نا میدان مینا وچ 63 اٹھ حضور نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے تے اٹھ آپس وچ لڑ پے. انہاں کہا پہلے مینوں اگے گردن کرن دے. سیاست دی حدیث اے دا کوئی انکار کر سکنا. اور میں کہا جی اٹھن نوں کنے دسیا سی. شاعر کہندا اے دشمن دے نصیباں وچ گل ہی کوئی نہیں. سرے دوستاں سلامت. اٹھ کہنے لگے حضور ایتھے خنجر چلاؤ. سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. ساڑھے سار جے سلامت ہیں, ایتھے ذرا خنجر آزماؤ. اے حضور دی غلامی دیاں برکات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار دیاں برکات ہیں, حضور نال محبت دیاں باتاں. گل سمجھ آ رہی؟
ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھائی اے جڑی ہرنی دی اکھ خوبصورت ہے نا وہ اس وجہ تو کہ انہیں حضور نال وفا کی تھی. ساڑھے بزرگاں نے لکھی گل فرمایا اس ہرنی نے وفا کی تھی بچیاں سمیت آ گئی. ہوں یہودی چرواہا جڑا وہ بھیڑیے دے سپرد کر کے اپنی بکریاں چلا گیا مدینہ پاک. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری دے مسئلے بہت تکلیف ہے تو جنہوں نے تکلیف ہے ساڑھے کول تو علاج کوئی نہیں. اور ساڑھے شاہ صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر رشید چودھری جہاں ہارون رشید پتر سی وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہ بیٹا بھی بہت اچھا آدمی سی ہارون رشید. وہ نال میری ملاقات ہوئی بیماری دے دوران بڑا اچھا منڈا سی اور میں اس واسطے دعا میں ٹھیک ہوندا تو میں وہ جنازہ پڑھن بھی جانا سی. سدا میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا سدا بھلا کوئی نہیں کردا جڑا ایک واری کرے وہ زندگی یاد رکھنا ہے. اسی وہ کول گئے انہیں 1000 روپے فیس لے لئی تے جدوں انہیں ساڈے چہرے مورے ویکھے نا تے باہر نکلے تے اپنا بندہ پیچھے بجایا انہیں کہا مولانا نو 1000 روپیہ واپس دیاؤ. جتھے لکھاں لگ گئے سن تے 1000 دی گل کوئی نہیں سی لیکن خاندانی بندہ خاندانی ہوندا. اور دیکھو نا ہارون رشید کدوں دا فوت ہویا اج کتنی برکت والی رات ڈاکٹر ہارون رشید نو اسی یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید چودھری دا پتر. تے ہن اگر مطلب ہے کسی نو سمجھ مقام رسول نہیں آندا تے ڈاکٹر رشید چودھری جڑا سی نا تے ہارون رشید دوویں اے پاگل بندیاں بن کے لے جاندے سن تے او سر نو کٹ دیندا سی تے او دماغ خراب بندہ ٹھیک ہو جاندا سی. ہن اگر کسی دا دماغ خراب ہے تے ڈاکٹر رشید چودھری بھی مر گیا ہارون رشید بھی مر گیا ہن ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہے ہن دا نائب کون ہے اسی او دے کول بھیج دیاں گے. جس دا دماغ خراب ہے اسی او دے کول بھیج دیاں گے کہ بھائی ڈاکٹر ہارون رشید بھی مریا چودھری بھی مر گیا تے ہن او دے نائب نے تے سر نو کٹ دے ہوئے دا دماغ خراب ہے. تے جدا دماغ خراب ہے انہوں مقام رسول سمجھ نہیں آ رہا تے اسی کی کر سکنے ہیں. ہاں جی اتنے کینیڈا بہ کے بندہ بک 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 کرے 13 گھنٹے دی بک بک کرے میں کہا کتے جتنی بھی تیرے غیرت کوئی نہیں. جی گل اے وے او منگولیاں دا کتا جڑا سی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ امام حجر اسقلانی فرماندے او منگولے ہلاکو خان مرزا مغل دا قبیلے نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے. سٹیج لگ گیا ہزاراں دا مجمع آ گیا تے یا اتھے عیسائی سن تے یا جناب منگولے سن. ایک پادری اٹھیا مجمع وچوں انہوں جوش آیا جس طرح اج بک بک حضور دے خلاف کرنے فجعل واحد منہم ینتقص النبی. امام ابن حجر اسقلانی حدیث سند ہے بابے نے جنہیں واقعہ لکھا 8ویں صدی ہجری دا 600 سال اس واقعہ نو ہو گئے. ہن بھی مسلمان کی کہندے نے بھائی اسی میلاد دے لنگر اسی کھائیے تے رسول اللہ دی ناموس واسطے کتے اٹھ کے لوگوں نو لڑن. بھائی کتے تے تاں لڑن گے نہ اٹھ کے جب مسلمان دو ٹنگاڑا نہیں ہوئے گا پھر رب نے اپنے حبیب دی ناموس دی حفاظت کا ذمہ لیا پھر کتے کو بھی وہ کم لے لوے گا. جدوں تک ممتاز غازی زندہ ہے تو پھر غازیوں کو کم لینے. آج بھی مسلمان کہندے ہیں بھائی لنگر اسی کھائیے بریانی اسی حضور دے نام تے کھائیے تو اٹھ کے کتا لڑے. ایک قوم جی کتا کیوں لڑے جی آج کتے بیچارے تو جنت جی کوئی نہیں جانا. قیامت والے دن حضور نے فرمایا سارے جن بھی نیک بھی تے بد بھی تے سارے جانور اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا مٹی ہو جان گے ختم ہو جائے گا سلسلہ ان کا. صرف جنت وچ انسان جان گے حضور دے غلام تے جہنم وچ بدکار لوگ جان گے. کتے نے تے جنت وچ کوئی نہیں جانا. امام کہندے ہیں بھائی وہ جدوں ایک پادری نے سٹیج تے گل کی تھی نا حضور دے خلاف وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ فرماندے نے اتنے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی سٹیج تے قریب. فلما اکثر من ذالک جدوں اس نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی تو وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا اس نے رسا توڑیا فخشم اس سٹیج تے چھال مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری اور میں ہوش کر باویں اج تے مسلمان کوئی نہیں اے ڈیوٹی اج میری لگی ہوئی. میں کتے گل کرنا چاہتا جی قیامت والے دن اس کتے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیتا حضور دی بارگاہ وچ اس منگولیاں دے کتے نے کہ حضور اس امت دی تساں سفارش کرنی انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی. میں تو کسے مدرسے بھی نہیں سی پڑھے ہویا میں تو کتا سی کتا ذات دا دل بندے دا ڈردا اس نو کتا کہن لگا لیکن مجبوری ہے سی تو کتا ہی. کم انہیں کتنا بڑا کیتا فخلصوا منہ لوگ آ گئے انہوں نے جناب ماریا دھرے کرے کیتی اس بیچارے نو بند دیتا. فقال بعض من حضر هذا بكلام كفي محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حاضرین نے جو ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا یار کتا تینوں تاں تو نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت والا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، ایسے میرا اشارہ ہو گیا اس کتے کی طرف، اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسا توڑ کر مجھے پڑ گیا. امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فیہ. پھر وہ پادری سٹیج ہوتے چڑھیا، انہیں حضور کے خلاف دوبارہ گل کی تھی تے ہن کتے نے کی کیتا فوسب الکلب مرۃ اخرى. کتا دوبارہ اٹھیا، انہیں رسا توڑیا، پہلے تو انہیں ماری سی چنڈ، بھائی بندہ بن، تو کی سمجھدا حضور دی ناموس تے گل کر کے تو بچ جائے گا؟ امام کہتے ہیں دوبارہ کتا آیا فقبض علی زردمتہ، انہیں دی گردن نپی. پہلے تے لوگوں نے چھڑا دیتا، ہن رب العالمین نے اس شکاری کتے نو طاقت کتنی دیتی، ایک لت انہیں وہ منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے فقلا، انہیں وہ سر تن نالو جدا کر کے رکھ دیتا. او یارا گل سن، لوٹے بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا، مزید گندگی تے پھیل سکتی رائے ونڈ، سارا علاقہ سیم زدہ ہو جائے، لیکن اے نہیں ہوئے سکا کہ کدی دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا. دین دا جھنڈا غازی ممتاز یا کردار نال بلند ہوئے گا. سب پوری دنیا تے غازی ممتاز ہو رہی، غازی ممتاز ہو رہی. جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسند مستے شراب عشق بیکا ہمیر اسد. حافظ شیرازی کہنا ہو جتنے لکھاں سالہ بعد لوگ گوڈے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں، حضور دا عاشق تے ایک چھال نال جا پہنچدا. اور یارا گل تے سنو خدا نے بندے، میں گفتگو مکان لگا، بس آخری گلاں نوں. کھانا پہنچ گیا جی، بس کھانا پہنچ گیا، ٹھنڈا تے نہیں نہ کرنا. توجہ، حضور دی غلامی اختیار کرو. میری تو گفتگو کا مقصد ہی ہے، جتھے اسی جانے کوئی گل دستے ہیں حضور دی غلامی اختیار کرو. اپنی کھوپڑی دا کچھ سوچو، یہ کھوپڑی ہے کیڑی جیڑی حضور دی شانہ توڑے؟ کوڑی کیڑی عرش پہ جا کے مر گیا کل، تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا ساڑی عقل ہے کتنی، میں وہ تمہیں دسن لگا. فتاوی رضویہ جی 30ویں جلد 29 اور 30ویں جلد 138 صفحہ حضرت وہب بن منبہ دے حوالے نال آپ فرماندے میں 71 مذاہب دیاں کتاباں پڑھیاں، ہر مذہب دی کتاب وچ لکھیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی ساری مخلوق نو عقل دیتی اور قیامت تک دے گا، حضور علیہ السلام دی عقل دے مقابلے پتہ ہے کتنی؟ جس طرح دنیا تے ریت دے صحرا تے ٹیلے ہون نا، انہاں دے سامنے ریت دا ایک ذرہ کیتا جائے. اور دس تیری تو عقل ہی کوئی نہیں تے تو حضور دے بارے گلاں کرنا. ساری مخلوق نو اللہ نے اتنی عقل دیتی. ریت دے دریائے راوی دے بندہ کنارے جا کے ایک ذرہ ریت دا کرے تے کی حیثیت ہے اس ریت دے ذرے دی؟ حضور علیہ السلام دی عقل مبارک اتنی ہے. اس واسطے حقیقت محمدیہ کسی نو سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی نا بات؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. ہویا کی جناب غازی ممتاز دے کام نال ہویا کی؟ گیلانی عدالت پیش ہو گیا. آج پتہ نہیں انہاں نال ہور کی ہونا ہے. ہاں ڈرو خدا سے، ہوش کرو، جتنا جلدی ہو سکے غازی ممتاز کو جان چھڑاؤ. اے اس مخلوق دا بندہ ہی نہیں رہا جلیا. حضور دے دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا مٹی بھی ہوے محبت رسول آ جائے تے عرش بھی دا مقابلہ تے نہیں کر سکدا. غازی ممتاز تے بہوں اگے تو بندہ ہو گیا. اس واسطے اسی تے صرف جناب غلامی دیاں گلاں کرنے، لوگوں نو پریشانی ہوندی. میں آکھا جی ہر کوئی اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. بھائی میرے ماں باپ میں نے پڑھایا، میں کدی اس ممبر تے نہ لیا؟ میرے ماں پہ نہ جی نہ غازی تا سی، غازی 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 کیوں؟ میں نسبت کی بات ہے، کمال دی بات. غازی صاحب کوئی اندروں سانو پیسے بھیج دیں کہ بھائی میرے نعرے لاؤ، کیوں؟ آخر کی وجہ ہے؟ نسبت کی بات ہے. کوئی ہوش کرو، سوچو کہ ہم کیوں یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، ہمارا کیا مقاصد ہے؟ کیا ہم امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں؟ امریکہ سے جس نے پیسے لیے وہ تو غازی کو قاتل کہہ رہا ہے. جو مسجد رحمت للعالمین کے پیسے کھاتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے. جو پیر مکی کی تنخواہ لیتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے. ہاں امریکہ دے ڈالر کھاتے ہوندے تے اسی بھی کہندے غازی قاتل ہے، کیونکہ ڈالر بند ہو جاندے. ڈالر لبدے ہی اس نوں جڑا بغیرتی کردار ادا کرے. اسا بھوکے تے مر سکنے ہاں. ہاں جی صحابہ کول تو جناب کھجورا بھی کوئی نہیں سن میدان بدر وچ کھان دیاں. ادھر تو جناب اٹھاں دے بوٹیاں دے شوربے پیتے جا رہے سن کافراں دے مجمع وچ، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا حضور پہلے روٹی تو دیو. یہ غلاماں دا دستور ہی کوئی نہیں. ہاں غلام صرف یہ دیکھتا ہے میرا آقا کیا چاہتا ہے، بس اتنی بات ہے. ہویا کی جی اس کتے دے کام نال
شیری رحمان باہر نس گئی، کہنے لگی میں بھی ناموس رسول پر جان کر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہا جی بس 27 گولیاں؟ واہ غازی واہ، سیدھے تو کتنے ٹیڑے بندے سیدھے کر دیتے۔ رحمان ملک کہتا میں بھی ناموس رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے سامنے بھی گستاخ رسول آئے گا تو میں بھی مار دوں گا۔ تو میں کہا جی تواڈے سامنے آئے تسی مارو تو مجرم نہیں ہونا، ہن غازی مجرم ہو گیا تے تسی آپ یہ تو رحمان ملک کے خلاف مقدمہ بنتا ہے بھئی تو گستاخی ماورا عدالت مارے گا تو تینوں گرفتاری نہیں ہوئے گی تیری۔ زبردست غازی ممتاز بیچارہ کر بیٹھے ہو تو جرم ہے ہن تسی خالی نعرے لا رہے ہو غازی ممتاز ہے، جتنا جلدی ہو سکے غازی ممتاز نو رہا کر کے ہاتھ جوڑو دے سامنے، ہاتھ جوڑ کے کہو بابا تو پاکستان جا کوئی نہیں رہا، جا کے مدینہ پاک جا، حضور دے کالینہ تے جھاڑو دیتا کر اتنے جا کے اپنا کام کر، ساڑھے واسطے تو باہر ہو گیا۔ کیوں جی؟ حضور دی غلامی۔ اور کتے دے مارن دا نتیجہ کی نکلیا؟ امام کی کہندے ہیں فاسلم بسبب ذالک نحو 40,000 من المغل۔ امام کہندے ہیں ہزاراں دے عیسائی ہونا آئے سن، مغل ہزارہ عیسائی ہونا آئے سن، عیسائی چاڑے جناب انہاں دے پوپ تے پشن بیٹھے سن جناب سٹیجاں تے، اج ساڈا مذہب بڑا ود رہا تے خدا وے حضور جی آ گئے۔ ہن عیسائیاں دا کی مطلب ہویا مذہب ودن دا؟ رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، رب العالمین نے کتے نو بھیج کے اپنے حبیب دے وال ساری دنیا نو پھیر دیتا۔ امام کہندے 40,000 تاتاری جڑے عیسائی ہون آئے بیٹھے سن حضور دا کلمہ پڑھ گئے۔ آخری بات، او جدو گیا نا چرواہا مدینہ پاک یہودی، او رسول اللہ نو ملیا تے ساری داستان سنائی، حضور انج میں بکریاں چرا سے انج بیڑیا آیا، انج میں ماریا، بیڑیے نے انج گل کیتی، مینوں بیڑیے نے بھیجیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ حضور نے صحابہ نو کیا بھائی سارے جمع ہو جاؤ، مسجد ساری بھر جائے۔ اور میلاد کنوں کہندے جی؟ اتنی بھی شعور کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تو مینوں کلیاں دسیا نا، اے میں اپنے غلاماں نو جمع کرنا، تو ذرا مجمع وچ دس۔ او پھر کھڑے ہو گئے، حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا، وہ کھڑے ہو گئے، وہ صحابی بن گئے جی۔ مسجد نبی شریف وچ قدم رکھن تو پہلے کافر، قدم اندر رکھیا مسلمان ہو صحابی بن گئے۔ حضور نے فرمایا ہن مجمع تقریر کر، بھائی بھیڑیا کیویں آیا سی، تو چھڑایا کیویں سی، انہیں تیرے نال گل کی کیتی، میرا پتہ دسیا کیویں؟ اسی کی کرنے جناب میلاد ہوتے؟ صحابہ تے بعد وچ نہیں سن چاہندے بھئی سانو لنگر کھواؤ، اسی تے لنگر بعد وچ کھواندے ہاں تاکہ احسان نہ کوئی سمجھے بھئی میں 2 گھنٹے بیٹھ رہا مولوی صاحب تبلیغی جماعت دی طرح 2 گھنٹے بیٹھ رہے ورنہ مسیتی اللہ کے دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، 3 گھنٹے بہ کے جناب مغز کھا کے تے بعد کسی نو پیاس لگے تو کہندے جاؤ ٹوٹیوں سے پانی پی لو۔ میں کہا یہو جہ دین کوئی نہیں مندا، 3 گھنٹے تو بعد بھوکا جا کے ٹوٹیاں تو پانی پیواؤ۔ دین ایتھے آ تینوں دسیے 4 گھنٹے تو بعد جناب ککڑ تے مرغے تے جناب بریانیاں تے دیسی گھی دے حلوے کھواندے، تو کہ اس دین نو مندا ہے؟ کیوں جی؟ قسم بخدا میں گل کر رہا، اے جو رکھے دین نو کنے مرنا ہے؟ 3 گھنٹے مسیتی مغز کھا کے جی ٹوٹیاں تو پانی جا کے پیو، کوئی ٹوٹیاں تو پیندا ہے پانی؟ روٹی جا کے بڈھی کول کہا، میں کہ بڈھی نو راتی لترا نال کٹے گی، ادھی راتی آ وڑیا تو وڈیا دیندارا، اس ویلے ساڈی آرام دا ٹائم سی، وڈا دین سے سکھ کے آیا، ہن جائے گا چاڑا ہو کے جائے گا جناب میں دیسی گھی دا حلوہ کھا کے آیا، میں جناب چھوٹا گوشت کھا کے آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے روز گیا کر، گھر دی جان تے چھوٹے تیرے کول۔ بڑھیا تو روزانہ تو آپ منگنی میں اس دی روٹی لتھ رہی ہوئے ساڑھے سر تو۔ میں ٹھہر یار، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، اے رسول اللہ دی غلام۔ میں کہا جی ہن پتہ کی ہے رسول اللہ دے بعد لنگر کیوں نہیں سی؟ اودی وجہ کی ہے؟ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے تو ہی جہانی۔ ہاں سمجھ آئی بات؟ حضرت یوسف علیہ السلام دا پوری احسن القصص قرآن نے کیا سب تو سونا قصہ ہے جناب یوسف دا۔ وہ تو آخری 12ویں سپارے دے آخری رکوع وچ آیا کہ جناب نو خواب آئے تو انہوں نے کہا جناب کات سالی پوے گی، تسی غلہ جمع کرو۔ غلہ جمع ہو گیا، 3 مہینے پہلے غلہ آن تو پہلے غلہ مک گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ساری قوم بھوکی، ہن غلہ مک گیا، انہاں نو کتھوں روٹی کھوائیے؟
تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے روٹی نہیں کھوانی، انہوں نے صبح روزانہ اپنا دیدار کرا دیو، انہوں نے 24 گھنٹے بھوک نہیں لگنی ہون. سمجھ آئی؟ تے میاں محمد کھڑی شریف والے فرماندے نے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. جدو رسول اللہ ویکھ لیا صحابہ نو پھر انہوں نے ٹکر دی، اسی تو ٹکر تاں کھواندے ہیں. ہاں تسی کہو جی حضور نے تو بعد روٹی نہیں کھوائی، وہ تو صحابہ تو رجے ہوئے سن. ہاں اور دوئی جہانی رجے ہوئے سن. آخری گفتگو میری مک گئی. وہ صحابی جدو گل کر رہے نا انہوں نے دل وچ کھٹکا کہ یار وہ بکریاں وعدہ تو اس بھیڑیے نے کیتا لیکن بھیڑیے ہی ہوتا. سمجھ آئی نا بات؟ گرگ زادہ عاقبت گرگ شود گھر چ با آدمی بزرگ شود. ساڈے بزرگاں نے تو لکھیا کہ جناب باویں انساناں وچ لکھ سال بھی بھیڑیاں رہے عادت نہیں جانیاں، عادت بھیڑیاں والی بندے چ رہنیاں، لیکن اس دیاں نہیں جانیاں جڑا تواڈے میرے چ رہے. جڑا رسول اللہ دے دربار چلا جائے وہ دی گل ہور، وہ تو گل ہی ہور ہوندی. وہ صحابی گل کر رہا ہے لیکن دل دھڑکا بکریاں دا کی بنے گا جی کھا گیا بھیڑیا. تے حضور نے انہوں نے روک کے فرمایا یار وہ بکریاں دے بارے پریشان نہ ہو، جڑا بھیڑیے نے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا، رہے گا یوں ہی ان کا. تو انہوں تقریر سنائیے حضور آ گئے تے بس ہن تو نعرہ تے جو لاؤ بھائی غازی ممتاز دے کوٹھڑی نال ٹکراوے. مرحبا 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 مرحبا. غازی ہمارا شکر ہے، توجہ بس بھی توجہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک. اب جناب سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد بہت زیادہ لنگر پکا ہوا ہے، بڑی تسلی سے آپ نے کھانا ہے. ہاں تو پھر اے یاد رکھنا ہے حضور آ گئے. تسی آسمان دی آوازاں بھی سن رہے ہو؟ ہاں جی وہ بھی خاموش کوئی نہیں کہندا حضور آ گئے. تسی ویکھیا ہوا کیوں جی چل رہی؟ میں نو کہندے ٹھنڈی چل رہی، میں آکھا انہیں بھی تو وجد کرنا ہے نا، کمال ہو گئی. بارش شروع ہو گئی، حضور آ گئے حضور آ گئے. تو بڑی تسلی نہ کھانا کھا کے جانا ہے، شور نہیں پڑنا، تو پھر سویر دی نماز بھی پڑھنی. یار کوئی اپنے آپ نو بدلو. سمجھ آئی نا؟ حضور آ گئے. تسی مطلب اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دینا تسی کدی سوچا تسی کنا اکھاں نو روا دیو گے قیامت والے دن؟ حضور رو پین گے اللہ دے سامنے، حضور رو پین گے رب دے سامنے. سمجھ آئی نا؟ حضور روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے. تو کدی سوچا یار اسے کنا اکھاں نو روا دینا ہے؟ تو بیڑے کام چھڑ دیو، چنگے کام کرو. قیامت والے دن حضور اپنی دستار بھی رب دے سامنے لا دینے. حضور دستار لا کے سجدہ کرن گے، مولا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. وفادار امتی بنو. حضور آ گئے، حضور دے دین دا پرچار کرو. ہاں گل نہیں سننی کسی دے کول زندگی چ. انہوں نے کہا حضور آ گئے، بس گل ختم ہو گئی. حضور دا دین آ گیا، گل ختم ہو گئی. محبت نال جتھے بھی جاؤ حضور دے درود پڑھو، حضور دیاں گلاں سناؤ لوگاں نو. جیڑا مولوی کوئی دائیں بائیں گل کرے انہوں کہو مولوی کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا دس حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں سن، حضور دے ناخن کی ہو جے سن، حضور دا مسکرانا کی ہو جے سن، حضور دے دند کی ہو جے سن، حضور دے لب کی ہو جے سن، حضور دا ہاتھ کی ہو جے سی، حضور دی تلوار کی ہو جے سی، حضور لیٹے کیویں سن، حضور وضو کیویں کیتا،
حضور مدینے داخل کیویں ہوئے، حضور مکے دا طواف کیویں کیتا، حضور حضرت اسود تے آئے کیویں، کعبے دا دروازہ کھلیا کیویں، حضور اونٹنی تے طواف کیتا کیویں، حضور دی اونٹنی دی جھگ جڑی نکلی او صحابی نے منہ تے مڑی کیڑ جے، اس طرح دیاں گلاں سنے کر، اے دیاں گلاں سنے۔